19ویں صدی کے اختتام پر دنیا دو بڑے نظریات کے درمیان تقسیم ہونے لگی۔ ایک طرف سرمایہ داری کا علمبردار امریکہ اور دوسری طرف سوویت یونین کمیونزم کا دعوے دار، لیکن میدان جنگ کہیں اور تھا۔ چھوٹے ممالک، چھوٹے لوگ، ان کے خواب بھی توپوں کی گند گرج میں دبنے لگے۔ ایک ایسا ہی ملک تھا ویتنام، جنوب مشرقی ایشیا میں واقع، سرسبز پہاڑوں، چاول کے کھیتوں اور صدیوں پرانی تہذیب کا گہوارہ۔ لیکن اس سب کے بیچ چھپے تھے وہ زخم جو ایک طویل اور خوفناک جنگ کی بنیاد کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد تھا فرانسیسی قبضے سے نجات۔ برسوں کی جدوجہد کے بعد بالآخر 1945 میں ڈین بیان فو کی جنگ میں فرانسیسی فوج کو شکست ہو گئی اور ویتنام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، شمال اور جنوب۔ ہو چی منہ کوئی عام لیڈر نہیں تھا۔ وہ کسانوں کے درمیان بیٹھتا، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا اور انقلابی نظموں میں مستقبل کی تصویریں دکھاتا۔ وہ چاہتے تھے ایک ایسا ویتنام جو اپنی زمین، اپنے نظریے اور اپنے فیصلوں کا خود مالک ہو۔ شمالی ویتنام میں کمیونزم کی اصولوں پر مبنی ریاست قائم کی گئی۔ زمینیں جاگیرداروں سے لے کر کسانوں کو دی گئی، تعلیمی اصلاحات ہوئے اور ہر شخص کو ایک مقصد دیا گیا، ملک کی مکمل آزادی۔ لیکن امریکہ کو اس انقلاب میں وہ خطرہ نظر آیا۔ انہیں لگا اگر ویتنام کا شمال کامیاب ہوا تو پورا جنوب مشرقی ایشیا کمیونسٹ ہو جائے گا۔ یہی تھی وہ ڈو مینو تھیوری جس نے امریکی پالیسی سازوں کو جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ 1961 امریکہ نے خاموشی سے ویتنام میں اپنے مشیروں کو بیچنا شروع کیا۔ بظاہر وہ صرف تربیت دینے آئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ جنگ کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ 1964 میں گولف آف ٹنکن کا واقعہ پیش آیا۔ امریکی بحری جہازوں پر ایک مشتبہ حملہ ہوا، جسے جواز بنا کر امریکہ نے باقاعدہ جنگ میں قدم رکھ دیا۔ صدر لنڈن بی جانسن نے اعلان کیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کمیونزم کو روکیں گے، اور یوں ایک چھوٹا سا ملک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے نشانے پر آ گیا۔ پہلے چند ہزار پھر لاکھوں امریکی فوجی ویتنام کے جنگلوں میں اتر آئے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جائے گی، یہ جنگ زمین، عوام اور نظریات کی بھی ہے، اور ان تینوں میں امریکہ اجنبی تھا۔ وہ کسان نظر آتا تھا، لیکن ہاتھ میں ہل کی جگہ بم تھا۔ وہ عورت لگتی تھی، مگر اس کی جھولی میں دھماکہ خیز مواد چھپا ہوتا۔ وہ بچہ مسکرا کر قریب آتا، لیکن اس کے پیٹھ پر ویت کونگ کا نشان ہوتا۔ یہ تھے ویت کونگ، وہ سپاہی جنہیں پہچاننا دشمن کے لیے ناممکن تھا۔ جنوب میں امریکیوں کے آس پاس، ان کے درمیان، ان کی بستیوں میں چھپے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ کو نفسیاتی میدان میں جیتنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی اصل طاقت چھپنے میں تھی۔ انہوں نے زیر زمین سرنگوں کا ایک پورا جال بچھا رکھا تھا،
میلوں لمبی سرنگیں جن میں اسپتال، گودام، کھانے کے ذخیرے اور اجلاس ہوتے۔ دشمن اوپر سے بم برساتا، نیچے زندگی رواں دواں رہتی۔ امریکی فوجیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ وہ دشمن کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ہر جگہ موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی حفاظت کا احساس نہیں تھا۔ یہ جنگ سپاہیوں تک محدود نہیں تھی، اس نے سب کو چھوا، ہر دل کو زخمی کیا اور ہر خواب کو خاک میں ملا دیا۔ کسان جب کھیتوں میں ہل چلاتے، زمین بمبوں سے پھٹ جاتی۔ بچے اسکول جاتے مگر راستے میں بارودی سرنگیں پھٹ جاتی۔ خواتین لکڑیاں چنتی اور ہیلی کاپٹر ان پر گولیاں برساتے۔ ایک گاؤں کے لوگ کبھی ویت کانگ کے ہاتھوں مارے جاتے تو کبھی امریکی فوج کے۔ ایک طرف خوف، دوسری طرف بھوک۔ پوری نسل اس جنگ میں بڑی ہوئی، جن کے بچپن کی تصویر میں پس منظر میں دھواں، آگ اور چیخیں تھیں۔ جنگ کی شدت بڑھنے لگی اور اب امریکہ نے ویتنام کے جنگلوں کو دشمن سمجھ کر جلانا شروع کیا۔ نیپام بم، ایک ایسا کیمیکل جو زمین پر گرتے ہی آگ کا طوفان بن جاتا۔ پھر آیا ایجنٹ اورنج، زہریلا اسپرے جو درختوں کے پتے، فصلیں اور انسانی جسموں کو تباہ کر دیتا۔ لاکھوں لوگ اس کیمیکل کے اثر سے آج بھی معذور پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جنگ صرف لمحاتی قتل نہیں، نسلوں کی بربادی کی۔ امریکی پائلٹ بم گرا کر چلے جاتے، لیکن جو نیچے رہ جاتے تھے وہ صرف انسان نہیں، سانس لیتے سائے بن جاتے۔ ویتنام جنگ شاید دنیا کی پہلی جنگ تھی جو لاکھوں لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھی۔ کیمروں نے وہ دکھایا جو گولیوں سے چھپا نہیں جا سکتا تھا۔ لاشیں، شیشے، جلتے ہوئے گاؤں اور سہتے ہوئے بچے۔ امریکی صحافی پہلی بار آزادانہ طور پر جنگ کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ وہ فرنٹ لائن پر جاتے، زخمیوں کی ویڈیوز بناتے اور اگلے دن وہ سب کچھ ٹی وی پر نشر ہوتا، بغیر فلٹر، بغیر سینسر۔ جنگ اب صرف ویتنام میں نہیں، امریکہ کے ہر ڈرائنگ روم میں پہنچ چکی تھی۔ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیے، ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کس لیے لڑ رہے ہیں اور یہ سب کب ختم ہوگا؟ 16 مارچ 1968، ایک چھوٹا سا گاؤں مائی لائی، جہاں امریکی فوج نے وہ کیا جو تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا گیا۔ بے گناہ مرد، عورتیں، بچے، سب کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی۔ اندازہ ہے کہ 500 سے زائد لوگ مارے گئے، بغیر کسی جرم، بغیر کسی الزام کے۔ ابتدا میں اسے چھپایا گیا، لیکن میڈیا نے سچ کو باہر نکالا اور امریکہ کی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ جنگ کی اصل وحشت کی جھلک تھی۔ 1975 وہ لمحہ آ گیا جس کا امریکی قیادت تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ ویت کانگ کی فوج سائگون کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ امریکی سفارت خانے کے چھت پر آخری ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا اور نیچے ہزاروں لوگ جنہوں نے امریکہ پر بھروسہ کیا تھا، وہ اب جان بچانے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ یہ صرف ایک شہر کا سقوط نہیں تھا، یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی شکست تھی۔ 58,000 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے، لاکھوں ویتنامی لقمہ اجل بنے، اور پھر ایک خاموشی چھا گئی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن درد باقی تھا۔ وہ گولیوں کی آوازیں اب نہیں آتی، مگر ان کی باز گشت آج بھی سنائی دیتی ہے، آنکھوں میں، یادوں میں، زمین کی مٹی میں۔ ویتنام میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ہزاروں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ جو بچے جنگ میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں میں بچپن نہیں بلکہ جنگ کا عکس تھا۔ ایجنٹ اورنج جیسے کیمیکل آج بھی زمین میں زہر گھول رہے ہیں۔ معذور بچے، پیدائشی بیماریوں کا شکار خاندان،
یہ وہ زخم ہے جو وقت سے نہیں بھرے۔ اور امریکہ، ہاں، وہاں بھی جنگ جیتنے کی خوشی نہیں تھی، بلکہ شکست کا کرب، گمشدہ بیٹوں کا ماتم، اور ایک قوم جو خود سے سوال کر رہی تھی، کیا یہ جنگ ضروری تھی؟ ہزاروں امریکی فوجی واپس آئے، ذہنی صدمے کا شکار ہو گئے، معاشرہ انہیں سمجھ نہ سکا، حکومت نے سنبھالا نہ دیا، اور وہ خاموشی سے ماضی میں دفن ہو گئے۔ آج کا ویتنام وہ نہیں رہا جنگ کے دنوں میں تھا۔ جہاں کبھی بم گرتے تھے، آج وہاں پھول کھلتے ہیں۔ جہاں کبھی آگ تھی، اب وہاں روشنی ہے۔ ہو چی مو سٹی کے سڑکوں پر آج نوجوانوں کا ہجوم ہے، جو مستقبل کے خواب لیے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں۔ سیاح شمال سے جنوب تک گھومتے ہیں، اور جنگ کے زخم عجائب گھروں تک محدود ہو چکے ہیں۔ لیکن تاریخ ابھی زندہ ہے۔ ہر پتھر کے نیچے ایک کہانی ہے، ہر درخت کے پیچھے ایک یاد۔ ویتنامی قوم نے معاف کرنا سیکھ لیا، مگر بھولنا نہیں۔ اور یہی سبق ہے ویتنام جنگ کا۔ طاقت، ٹیکنالوجی یا ہتھیار کبھی ایک قوم کی عزم کو شکست نہیں دے سکتی۔ ویتنام کی جنگ ختم ہو گئی، مگر اس کی کہانی باقی ہے۔ یہ کہانی صرف گولیوں کی نہیں، انسانیت، ہمت اور امید کی ہے۔ اور جب بھی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، شاید ہمیں پھر یاد دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اصل جنگ جیتنے کی نہیں، سمجھنے کی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں دی ہڈن پاس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔